عام انتخابات کے بعد حکومتوں کی تشکیل کا عمل جاری ہے۔ پنجاب اور سندھ میں وزرائے اعلیٰ حلف اٹھا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس ہو چکے ہیں، جبکہ وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کا اعلان کر چکی ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم وفاق کی حکومت کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے ابھی بھی ابہام برقرار ہے۔ ایم کیو ایم کی نون لیگ سے اس بارے میں کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن اب تک کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آ سکا ہے، اور اسی ماحول میں ایم کیو ایم سے متعلق 2 آڈیو لیکس بھی سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی آڈیو لیک ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کی ہے، جو کل سامنے آئی تھی، اور پھر آج ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی آڈیو سامنے آ گئی ہے۔ پہلی آڈیو میں مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو نون لیگ سے مذاکرات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، الٹا کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، اس لیے ایم کیو ایم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم میٹنگ کر رہے ہیں، جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں، جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا۔ وہاں پہ ہم نے انگیج کر لیا ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی۔ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جائے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل اے اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے تو ایم کیو ایم کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آج گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے، جس میں کامران ٹیسوری کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں، وہ گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں، کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں گئے تو حشر اور برا ہونے والا ہے۔ یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں، انہی کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ ان کا 200% جاری ہے۔ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں، ان کے نمبر پورے ہو گئے۔ پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جو سندھ کی گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو نہ ہو، اور اگر وہ بھی تو وہ نام ہو جو وہ ان میں ڈال رہے ہیں، اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے، خالد بھائی چاہیں تو بتا دیں۔ اگر ہم ساتھ دیں بھی اور وہ گناہ بے لذت والی بات ہے کہ کچھ ملے بھی نہیں، وزارتوں میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ملے، گورنرشپ بھی وہ اپنی کروا لیں اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہوں، ووٹ بھی دیں، تو پھر ہمارا حشر اور برا ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اپنی آڈیو کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ آڈیو لیک ہونے سے واضح ہو گیا کہ ایم کیو ایم لندن کے لوگ اب بھی رابطہ کمیٹی میں موجود ہیں۔ آڈیو لیک ہونے سے اس شخص کا پتہ چل گیا ہے جس کو تلاش کر رہے تھے۔ بعد میں گورنر سندھ کے ترجمان نے بھی تصدیق کی کہ میڈیا میں گردش کرنے والی آڈیو میں آواز گورنر سندھ کی ہے، لیکن اس آڈیو میں کچھ چیزوں کو ایڈٹ کر کے سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال اس بارے میں تفصیل بتا چکے ہیں، یعنی مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری دونوں اپنی اپنی آڈیوز کی تصدیق کر رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کرنے کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سرد مہری کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اور ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد سے 17 نشستیں جیتنے کے باوجود اپوزیشن میں بیٹھے گی یا حکومت میں جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خالد صاحب بتائیے گا کہ کیا ایگزیکٹلی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے؟ واضح نظر آ رہا ہے دونوں کی آڈیو لیک سے کہ کافی سرد مہری کا سامنا ہے، نہ کوئی اچھا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ، نہ پیپلز پارٹی آپ کا مینڈیٹ تسلیم کر رہی ہے، نہ انہیں ضرورت ہے ان دونوں کو آپ کی حکومت میں۔ دیکھیے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے سندھ میں، اس کو ان کا اور ہمارا ایک پوری تاریخ ہے جس میں تلخیاں بھی ہیں اور وعدے اور وعدوں کی خلاف ورزی بھی ہے، تو اس کے تناظر میں وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں۔ وہ ظاہر ان کو یہ لگتا ہوگا کہ جب ان کے اور پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے نمبرز دونوں کے مل کے پورے ہوتے تو ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ کا بھی یہ خیال ہے، اور میٹنگ اس طرح کے مذاکرات میں معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہاں پر اپنے اس مذاکرات میں اپنی فیلنگز کا بھی اظہار کیا نا، کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے بعد اب معاملہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے تو جب ہم ابتدائی طور پہ بھی بات کرنے گئے تھے تو خود ان کی جو اعلیٰ قیادت تھی انہوں نے کہا تھا آپ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ہمارے، اور ہمارا ایک طویل ساتھ لے کے چلنے کا ارادہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ اور مگر مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں سے تو لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت، جب آپ لوگ چلے گئے تو بہت کوئی ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، جیسے بس آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ والا ایٹیٹیوڈ تھا نون لیگ کا بھی جب آپ لوگ گئے۔ ہاں، لیکن ایسا ساری چیزیں تو نہیں آئی نا۔ بعد میں ایک اچھی میٹنگ بھی نہیں لوگوں کی ہوئی ہے لاہور کے اندر، اور جس میں مسلم لیگ والے بھی مطمئن تھے اور ایم کیو ایم کی ٹیم بھی مطمئن تھی، لیکن ابتدائی طور پر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اچھا، جہاں تک شاذب بات یہ ہے کہ ہم نے بہت شروع میں کہا تھا نا کہ ہمارے نمبرز اگر ضروری ہوئے
تو ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے غیر مشروط طور پر پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ اب ابھی تو یہ فیصلہ ہمیں بھی کرنا ہے، مسلم لیگ نے بھی کرنا ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور یہ ابھی آنے والے چند دنوں میں یہ وضاحت کے ساتھ ہم بتا پائیں گے۔ ویسے مگر جو کامران ٹیسوری صاحب کی ہے وہ تو گناہ بے لذت کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ وزارت مل جائے گی، گورنری بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی، تو پھر گناہ بے لذت ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے تو ابھی تک وزارتوں کی کوئی شرط رکھی بھی نہیں تھی نا کہ ہمیں آپ وزارت دیں گے، کتنی دیں گے۔ جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تعاون کی تو پھر کیا اسٹرکچر بنتا ہے، اس پہ یہ بات ہوتی ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم کون سی وزارتوں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، یا کون سی وزارتیں جو وہاں سے ہم جیتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل سے ریلیونسی ہے اس کی۔ تو یہ بھی بڑے ابتدائی مذاکرات میں یہ ہوتا ہے، دیر سے شروع ہوئے ہوں ہمارے درمیان، ایک بڑے گیپ سے شروع ہوئے ہوں، لیکن ابتدائی مذاکرات ہی ہوئے تھے۔ اس کو بھی شیپ اپ ہونا ہے۔ مجھے تو امید ہے ایم کیو ایم بڑی پازیٹیو ہے، حکومت میں شامل ہونے کی بات نہیں کر رہا میں، حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور آگے بڑھ کے چلنے کے لیے۔ اس میں کتنی وزارتیں، گناہ باللذت جناب، ان وزارتوں کے لیے تو ہم نہیں جاتے۔ ہاں، یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ گورنمنٹ حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ آپ سے توقعات رکھتا ہے، تو ہمیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم صرف جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومتوں میں، پہلے بھی 2013 میں ہم 24 لوگ تھے، ہم نے وزیر اعظم کے لیے بھی ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ کو، اور ہم نے ان کے اسپیکر کے لیے بھی ووٹ دیا، تو ان کے نمبرز پورے تھے، تو ہم نے اپوزیشن میں ہم بیٹھے رہے اور تعمیری تنقید بھی کرتے رہے، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی۔ تو آنے والے وقت میں ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہمیں امید ہے کہ پازیٹیو، یعنی کہ آپ نے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مسلم لیگ کی اکثریت آپ حکومت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، مگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں گے۔ ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں نا، ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں نا، تو شکل بن جائے گی۔ نہ ہم زبردستی جانا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کی طرف سے کوئی انکار آیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں صرف اندازوں سے ہم ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیں جس سے کہ مشکلات ہوں پھر جمہوریت کو۔ میں تو بڑا پر امید ہوں کوئی ایسا راستہ نکلے گا، راستہ جو ہے تعاون کا ہونا چاہیے، وہ کابینہ سے گزر کے جانا بڑا ضروری نہیں ہے اس تعاون کو۔ ویسا مگر ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں مان رہی ہے، اور جو نون لیگ ہے وہ نہ صرف آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کولیشن میں نہیں لانا چاہ رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ جو ہے ضرورت نہیں ہے آپ کی، تو پھر ایسے میں کیا بارگیننگ پوزیشن ہے آپ کے پاس؟ ایم کیو ایم نے 2013 میں تو 19 سیٹیں جیتی تھی نا، اب 17 جیتی ہیں۔ 2018 میں تو الیکشن میں جو ووٹ پڑے تھے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ، یا 1 سیٹ یا 2 سیٹ یا 3 سیٹوں سے زیادہ ملی ہی نہیں تھی کراچی میں اب کے لیے۔ وہ سوال ہے، کراچی میں آپ نے 15 سال کے اقتدار کے ذریعے جو آپ نے اپنا انفلوئنس اور اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں، وہ آپ کا مینڈیٹ، کراچی کا مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے 7 سیٹوں کا، وہ غلط مینڈیٹ ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تو رہا ہے، اور یہ 30-35 سال سے رہا، اچانک تو نہیں ملا کہ اچانک ہم جیت گئے ہوں۔ تو لیکن ہر سیاسی جماعت کو یہ حق ہے کہ دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اور تعمیری اور صحت مندانہ رویہ نہیں ہے۔ خیر صاحب، آپ کو کیا یہ بتایا گیا ان کی طرف سے کہ گورنر کون ہوں گے؟ کیونکہ اس کا اختیار پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو دیا گیا، نون لیگ تو ہوں گے ٹیسوری صاحب یا نہیں ہوں گے؟ نون لیگ اپنا گورنر لگانے جا رہی ہے۔ نون لیگ یہ نون لیگ ایکچولی نون لیگ نے طے کرنا ہے نا، ہم نے تو ابھی اس پہ کوئی بات بھی نہیں کی ہے سچ کہ گورنر چاہیے ہمیں یا ہمیں وزارتیں چاہیے، ہم نے تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اور کیونکہ ایم کیو ایم کے گورنر یہاں موجود تھے تو اس لیے بھی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہو کہ مخاصمت کا ایک جو دور ہے اس کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، کہ بھئی ایم کیو ایم کا گورنر نہیں ہونا چاہیے، ان کی رائے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی رائے میں معلوم ہو جائے گی
پھر ہم طے کر لیں گے. مگر نون لیگ کے پاس نہ اختیار گورنر کا مطالبہ مشروط ہے، نہ ہماری طرف سے گورنر کا کوئی مطالبہ مشروط ہے، نہ وزارتوں کا کوئی مطالبہ مشروط ہے تعاون کے لیے. مصطفیٰ کمال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کامران ٹیسوری اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں گورنر رہنا چاہیے. صحیح، یہ رائے ہم سب کی ہو سکتی ہے نا، تو لیکن اس کو مشروط بنانا الگ چیز ہے.